دل میں جب ان کا غم نہ ہوگا، میرے دل میں جب ان کا غم نہ ہوگا، وہ دن کیا لائق ماتم نہ ہوگا۔ میرے دل میں جب ان کا غم نہ ہوگا، وہ دن کیا لائق ماتم نہ ہوگا، وہ دن کیا لائق ماتم نہ ہوگا۔ میرے دل میں جب ان کا غم نہ ہوگا، میرے دل میں جب ان کا غم نہ ہوگا، وہ دن کیا لائق ماتم نہ ہوگا۔ اور دیکھیں حضرت تھانوی کا ملفوظ رحمۃ اللہ تعالی کہ گناہوں کے تقاضوں پر عمل سے، گناہوں کے تقاضوں پر عمل سے گناہوں کا تقاضا کم نہ ہوگا۔ گناہوں کے تقاضوں پر عمل سے گناہوں کا تقاضا کم نہ ہوگا۔ گناہوں کے تقاضوں پر عمل سے گناہوں کا تقاضا کم نہ ہوگا۔ ہوائے نفس نے پائی ہوا تو، ہوائے نفس نے پائی ہوا تو چراغ معصیت مدھم نہ ہوگا۔ گناہوں کے تقاضوں پر عمل سے گناہوں کا تقاضا کم نہ ہوگا۔ ہوائے نفس نے پائی ہوا تو چراغ معصیت مدھم نہ ہوگا، چراغ معصیت مدھم نہ ہوگا۔ پھر ایسا وقت بھی آئے گا ایک دن، پھر ایسا وقت بھی آئے گا ایک دن، صدور معصیت پر غم نہ ہوگا۔ پھر ایسا وقت بھی آئے گا ایک دن، صدور معصیت پر غم نہ ہوگا۔ اور بڑھے گا اس قدر زخم معاصی، بڑھے گا اس قدر زخم معاصی، اثر توبہ کا پھر مرہم نہ ہوگا۔ بڑھے گا اس قدر زخم معاصی، اثر توبہ کا پھر مرہم نہ ہوگا۔ اور اثر اس وقت کیا توبہ کرو گے، اثر اس وقت کیا توبہ کرو گے کہ جب نفس لعین میں دم نہ ہوگا۔ اثر اس وقت کیا توبہ کرو گے کہ جب نفس لعین میں دم نہ ہوگا۔ میرے دل میں جب ان کا غم نہ ہوگا، وہ دن کیا لائق ماتم نہ ہوگا۔ یہ چند دیکھیں حمد کے تابشر، ایک حمد ہے کہ تابشر ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے۔ ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے۔ اور جو اس کو یاد رکھے وہی دوست ہے میرا، جو اس کو یاد رکھے وہی دوست ہے میرا، جو اس کو بھول جائے وہ میرا رقیب ہے۔ جو اس کو یاد رکھے وہی دوست ہے میرا، جو اس کو یاد رکھے وہی دوست ہے میرا، جو اس کو بھول جائے وہ میرا رقیب ہے۔ اور تو دل میں ہو تو خار بیاباں بھی پھول پھول، تو دل میں ہو تو خار بیاباں بھی پھول پھول، تیرے بغیر گلشن عالم محیب ہے۔ تو دل میں ہو تو خار بیاباں بھی پھول پھول، تو دل میں ہو تو خار بیاباں بھی پھول پھول، تیرے بغیر گلشن عالم محیب ہے، تیرے بغیر گلشن عالم محیب ہے۔ اور تیری رضا بغیر زباں تک نہ ہل سکے، دیکھیے گا، تیری رضا بغیر زباں تک نہ ہل سکے، ثابت ہوا کہ تیرا کرم ہی خطیب ہے۔ تیری رضا بغیر زباں تک نہ ہل سکے، تیری رضا بغیر زباں تک نہ ہل سکے، ثابت ہوا کہ تیرا کرم ہی خطیب ہے، ثابت ہوا کہ تیرا کرم ہی خطیب ہے۔ ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے۔ اگر ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی، ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی، تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی،
تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی، اور محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے، محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے، وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی، محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے، وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی۔ اور معاصی میں پریشانی بھی، ذلت بھی، مشقت بھی، معاصی میں پریشانی بھی، ذلت بھی، مشقت بھی، مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی، معاصی میں پریشانی بھی، ذلت بھی، مشقت بھی، مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی۔ اور اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ اور میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں، دیکھیے گا، میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں، مگر جب سامنے جاتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی۔ میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں، مگر جب سامنے جاتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی۔ اور کسی صورت نے کر لی ہے تیرے دل میں جگہ شاید، کسی صورت نے کر لی ہے تیرے دل میں جگہ شاید، جبھی تسکین دل حاصل کسی صورت نہیں ہوتی، کسی صورت نے کر لی ہے تیرے دل میں جگہ شاید، کسی صورت نے کر لی ہے تیرے دل میں جگہ شاید، جبھی تسکین دل حاصل کسی صورت نہیں ہوتی، جبھی تسکین دل حاصل کسی صورت نہیں ہوتی۔ اور معاصی سے تو یہ اللہ والے دور رہتے ہیں، معاصی سے تو یہ اللہ والے دور رہتے ہیں، مگر عاصی سے تو ان کو کبھی نفرت نہیں ہوتی، معاصی سے تو یہ اللہ والے دور رہتے ہیں، مگر عاصی سے تو ان کو کبھی نفرت نہیں ہوتی۔ اور اثر کو گلستان دہر میں پھر پوچھتا بھی کون، اثر کو گلستان دہر میں پھر پوچھتا بھی کون، اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی، اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں۔ وہ جاوید ہے کہ جاوید ہو گیا، پابند سنت زندگی میری پابند سنت۔ میرے اشعار جاوید سنائیں گے، مگر وہ اشعار نہیں ہے، میرے درد دل کی آواز ہے، میرے درد دل کی آواز ہے۔ یہ آواز کم ہے کیا؟ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میں
جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے. شاباش. یہ درجہ دوم ہے اور درجہ اول کیا عیش شاباش. تو یہ اس وقت قابل عیش شاباش ہے. پھر میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے. بس میرے دعا ہے یہ اس پر آمین کا تو بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے زندگی میری پابند سنت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. سامنے ایسا خوف
قیامت رہے سامنے، ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تقریر کا اقتباس میں دلائل آیات قرآنیہ پیش کر رہا ہوں۔ حیات کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو جانور زندہ ہیں، چونٹی، سانپ، بچھو، اس کا نام ہے حیات حیوانی، جانور سب زندہ ہیں، زندگی کی دلیل کیا ہے کہ کھاتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، حلوائی اور اچھی غذا بھی کھا سکتے ہیں، مگر گناہوں سے کہ وہ مکلف نہیں ہے، جانور۔ پھر دوسری حیات ہے، اس کا نام حیات ایمانی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، مگر گناہ نہیں چھوڑتا،
نظر کو ناپاک کرتا ہے، دل کو پلید کرتا ہے، پھر مقام لید پر گرویدہ ہوتا ہے۔ جو شخص نظر کا چور ہوگا، نظر جیسے ہی ناپاک ہوتی ہے اسی سیکنڈ میں دل ناپاک اور پلید ہوتا ہے، اور جب دل پلید ہوتا ہے تو مقام لید ہی میں فنا رہتا ہے۔ یہ مومن فاسق کی حیات ہے، یعنی گنہگار نافرمان مسلمان، گنہگار نافرمان مسلمان ہے لیکن اللہ کی خاص دوستی سے محروم ہے۔ ایک درجے کی دوستی اس کو بھی حاصل ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ولی ہے مگر ولایت عامہ ہے، اعلیٰ درجے کی ولایت اس کو حاصل نہیں ہے، اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خاص اولیاء جو ہیں وہ ہیں جو ہمیں ناراض نہیں کیا کرتے۔ کیسا ترجمہ یہ ترجمہ عاشقانہ ہے کہ میرے اولیاء خاص جو ہیں وہ ہمیں خوش بھی رکھتے ہیں مگر ناراض بھی نہیں کرتے، یعنی خوشیوں کے اعمال پر بھی پابند ہیں اور ناراض بھی نہیں کرتے، یعنی گناہوں سے حرام لذت کو کشید چشید رسید اور دید و شنید نہیں کرتے۔ یہ اولیاء اللہ کا خاص مقام ہے، اس کا نام حیات احسانی ہے۔ ہر وقت ان کو حضور رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو حیات زندگی کی تین قسمیں ہو گئیں، جانور کی حیات، مسلمان گنہگار مسلمان نافرمان کی حیات، اور ایک حیات اولیاء اور حیات احسانی ہے۔ حیات حیوانی، حیات ایمانی، حیات احسانی۔ حیات ایمانی میں گناہوں کا ارتکاب بھی ہوتا رہتا ہے، مگر حیات احسانی جب اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہر وقت رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل و جان اللہ تعالیٰ سے چپک جاتے ہیں تو پھر چھڑانا آسان نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے چپک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چپکا لیتا ہے، اور خدا جس کو چپکا لے اسے کون اچاڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی قوت جذب سب سے قوی تر ہے۔ حیات حیوانی سے ہم لوگوں کو اس وقت بحث نہیں، الحمدللہ کہ ہم انسان ہیں، لہذا حیات حیوانی نہیں، اور ایمان کی برکت سے حیات ایمانی ہے۔ اب اس وقت خانقاہ میں حیات اولیاء صدیقین اور حیات تقویٰ، حیات دوستاں، حیات عاشقاں اور حیات اولیاء اور حیات احسانی کی بحث ہے۔ یہ بتاؤ کہ زندگی میں دوبارہ پھر آنا ہے مرنے کے بعد، لہذا اپنی زندگی کو ہمت سے کام لے کر اللہ کے اولیاء بن کر تب مرنا چاہیے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پر مرنے کا مزہ اللہ پر جینے سے زیادہ ہے۔ اللہ پر جینا کیا ہے؟ روزہ نماز، حج عمرہ، اور مرنا اللہ پر کیا ہے کہ نافرمانی کا شدید تقاضا حسینوں کی طرف ہو، پھر بھی دل پر زخم حسرت کھا کر خون آرزو کے دریا سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ یہ اللہ پر مرنا ہے۔ جس ظالم کو اللہ پر مرنا نہ آیا، کیا اس کو جینا کیا آئے گا؟ جینا آتا ہی ہے جب ان پر مرنا آ جائے، کہ اللہ کو ناخوش کر کے حرام لذتوں کی درآمدات کو سیل کر دو، اور زنانیاں دیں، جنگ کھیت نہیں جنانیاں دیں۔ اور یہ عورتوں کی جنگ نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے۔ رجال فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں، اللہ نے ان کو مرد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ بڑی سی بڑی تجارت اور بڑی سی بڑی چھوٹی سی چھوٹی تجارت ہمارے مردان راہ خدا کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ مردان راہ خدا ہے۔ مردان راہ لیلا تو بہت سے ہیں، یہ تو کافر بھی ہے، بعض قوی ہوتے ہیں، بیوی کا بہت اچھا حق ادا کرتے ہیں،
پہلوان بھی ہوتے ہیں، مگر مردان راہ خدا وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام لذت لے کر اپنے کمینے پن اور بے غیرتی اور بے وفائی کا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ جس سانس میں مسلمان گناہ کرتا ہے وہ سانس اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفا ہے اور نفس دشمن کے ساتھ با وفا ہے۔ تو جو دشمن کا با وفا ہو اور دوست سے بے وفا ہو، اس کی حیات کس قدر رذیل، کس قدر گھٹیا، کتنی خبیث، کتنا کمینہ، کتنی بے غیرتی ہے۔ خانقاہ کا مقصد یہی ہے۔ خانقاہ نام حلوہ پوری کا نہیں ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ یہ حیات اولیاء، حیات مردان راہ خدا، حیات صدیقین، حیات باوفا ہے۔ کیوں بھائی، آپ اپنے لیے باوفا دوست پسند کرتے ہو یا بے وفا؟ باوفا تو پھر اللہ تعالیٰ کے باوفا کیوں نہیں بنتے ہو؟ نفس کی کتی کی دم پکڑ لو اور نفس کو للکار دو کہ اگر تم نے کسی عورت یا لڑکے کو دیکھا، کسی حسین لڑکے کو یا عورت کو، تو اے نفس کتی ذلیل خوار، میری دشمن، تیری دم اکھاڑ دوں گا۔ دھمکی دو اور ہمت مردانہ سے کام لو۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تبر بردار اور مردانہ وزن، تبر اٹھاؤ اور مردانہ حملہ کرو نفس پر۔ کیوں علی واری در خیبر شکن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح در خیبر کو فتح کر لو۔ اور اگر خدا ہمت نہ دیتا تو تقوی فرض نہ کرتا۔ اللہ نے دوستی کو اور تقوی کی حیات کو مستحب نہیں، نفل نہیں، واجب بھی نہیں، فرض عین قرار دیا ہے۔ آج عالم بننے کا شوق ہے، حافظ بننے کا شوق ہے، مفتی بننے کا شوق ہے، سب فرض کفایہ ہے، مگر متقی ہونا، اپنے مولا کو راضی کرنا اور اللہ کی دوستی کی ادائیں سیکھنا، اللہ کے دوستوں کی ادائیں سیکھنا اور حیات باوفا حاصل کرنا، یہ ہر مومن پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ یہ آج اسی کا رونا ہے کہ عالم حافظ مفتی بننے کا شوق جدھر دیکھو، مگر کسی اہل تقوی کی جوتیاں اٹھانے کے لیے آ رہے، شرم آتی ہے۔ لیکن کوئی دنیا میں لنگڑا عام نہیں بنا جس دیسی عام نے لنگڑے عام سے قلم نہیں کھائی، صحبت نہیں اٹھائی۔ مگر میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ لنگڑے عام کی قلم سے دیسی عام لنگڑا عام بنتا ہے، لیکن اللہ والوں کے دل سے دیسی دل پیوند کھا کر، قلم کھا کر، صحبت میں رہ کر لنگڑا دل نہیں ہوتا، ان کا تگڑا دل ہوتا ہے۔ ایسا تگڑا دل ہوتا ہے کہ لاکھوں اس سے ولی اللہ بنا کر پھر جات مرتا ہے۔ وہ ایسے فداکار ہیں اللہ پر کہ جو ہزاروں کو فداکاری سکھا کر قبر میں جاتے ہیں۔ لہذا میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں میرا نور تقوی اور میرا نور نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اب من کان میتن، کیا وہ شخص مردہ نہیں ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، مگر نور تقوی نہیں ہے دل میں، یہ مردہ ہے۔ فاحیے نہ ہو، پھر ہم نے ان کو حیات ایمانی بخشا، کفر کو ایمان میں تبدیل کر دیا۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، پھر میرا نور ایمانی ان کے قلب میں ایسا راسخ رہتا ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جرمن، جاپان، انگلینڈ کہیں بھی جائیں لیکن وہ نور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یمشی بہی فی الناس، انسانوں میں اپنا نور تقوی لیے پھرتے ہیں۔ سارے عالم میں الف لام استغراق کا ہے، سارے عالم میں جہاں جاتے ہیں ہمارے نور تقوی اور نور ولایت اور ہماری دوستی کو کے نور کو ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کا نور تقوی اور نور دوستی مسجدوں کے لیے خاص نہیں ہے، ملتزم کے لیے خاص نہیں ہے، روضہ مبارک پر خاص نہیں ہے،
جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیں۔ اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دنیاوی عاشقوں کی معشوقوں کی گلیاں کوچے لیلا ایک ہوتی، یا 10-20 لیلاؤں کو سمجھ لو، کوچا ہی کوچا ہے ان کے پاس، اور اللہ کے عاشقوں کا سارا عالم کوچے محبوب ہے۔ اللہ کے عاشقوں کا پورا عالم کوچے محبوب ہے، کیونکہ وہ محبوب ہی کا آسمان ہے، محبوب ہی کی زمین ہے، محبوب ہی کے پہاڑوں کے دامن ہیں، محبوب ہی کا سکوت صحرا ہے، محبوب ہی کا لب دریا ہے۔ وہ دریا کے کنارے ہوں یا جنگل کے سناٹے میں رو رہے ہوں یا پہاڑوں کے دامن میں آہو پھگاں کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے خواجہ صاحب کا بہترین شعر ہے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمیں کو کوچے جانا کیے ہوئے، روئے زمیں کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ اور ان عاشقوں کے کوچے محبوب کی لیلائیں ایک دن خبر ملے گی کہ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، آغا خان نے ایڈمٹ کیا ہے، کسی کی بٹیا تو ہے مگر آغا خان نے ایڈمٹ کیا ہے، اب رو رہے ہیں، وہ گلی خالی ہو گئی، وہ اس گلی کا معشوق ہاسپٹل میں ایڈمٹ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مولا ہے ہمارا کہ ساری لیلائیں مر سکتے ہیں، اور میرے مولا کی دوستی اور جمال اور تجلیات پائندہ تابندہ درخشندہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں، ان کے جمال میں اور ان کے عشق کی بازار ہمیشہ گرم رہتے ہیں، کبھی ٹھنڈے ہی نہیں، ہر وقت نئی شان میں، کل یومن ہوا فی شان۔ ایک عالم بخاری شریف کی محدث نے ایک سوال کیا جس کو میں بالکل نہیں اس کا علم تھا، مگر اللہ تعالیٰ وقت پر میری آبرو، میرے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں جواب عطا فرماتا۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے کہ وہ یوم بمانے وقت کے ہیں، اے فی کل وقت من الاوقات و فی کل لحظۃ من اللحظات و فی کل لمحۃ من اللمحات و فی کل وقت من الاوقات، ہر وقت نئی شان ہے، تو نئی شان جب آئے گی تو پرانی شان جائے گی، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کا حدود ثابت ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ازلاً ابداً باقی ہے، اس کی شان فنا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر فنا نہیں ہوتی تو دوسری شان کیسے آئے گی؟ تو اس تو اللہ تعالیٰ کی فنائے شان لازم آتا ہے جو حدوث کے کو ثابت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ازلاً ابداً باقی و غیر فانی ہے۔ اس کا جواب سنیے، فوراً اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شان کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ جو کل یومن ہوا فی شان ہے، یہ بے اعتبار فنا کے نہیں ہے، بلکہ بے اعتبار ظہور کے ہے، یعنی ساری شانیں ہمیشہ رہتی ہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی، مگر ان کا وجود رہتا ہے، مگر ظہور ہوتا ہے جب وہ چاہتے ہیں۔ ان کا وجود تو ان کا ہر وقت ہے، مگر ظہور تابع مشیت اظہار ہے، ظہور تابع مشیت اظہار ہے۔ جب چاہتے ہیں کسی پر کرم کر دیتے ہیں، غنی ہے مغنی ہے، جب چاہتے ہیں تب مالدار کرتے ہیں۔ مغفرت کی طاقت اور رحمت کا وجود تھا، لیکن حکم ہوا کہ نہیں، جاؤ اللہ والوں کی بستی میں، اس خاک پر میری رحمت کا ظہور ہوگا اور صفت مغفرت کا ظہور ہوگا۔ وجود تو یہاں بھی ہے، میری صفت رحمت، صفت توابیت، صفت مغفرت کا وجود یہاں بھی ہے گناہ گاروں کی بستی میں، بخاری شریف کی روایت ہے، لیکن جاؤ اللہ والوں کی بستی میں تو میری جو موجودہ صفتیں ہیں میرے ساتھ، جس کا ظہور یہاں بوجہ ناراضگی کے نہیں ہوگا، جاؤ اللہ والوں کی بستی میں، وہاں توبہ کر لو تو ہم تمہارے 100 قتل معاف کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا وجود صفت اور ہے، ظہور صفت تابع مشیت اظہار ہے۔ مولانا کو وجد آ گیا دربن کے شیخ الحدیث سے، جنوبی افریقہ کے، وجد آ گیا، یعنی کہ میرا ایک زمانے سے اشکال تھا، آج حل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں معاف کرے گا، جہاں رہو جہاں توبہ کر لو،
مگر اگر پکی توبہ اور رحمت چاہتے ہو، رحمت کا آبشار غیر محدود چاہتے ہو، تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر وہاں توبہ کر لو، تاکہ بخاری شریف کی اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ 100 قتل معاف کر دوں گا اگر میرے پیاروں کی بستی میں جا کر وہاں تم توبہ کر لو۔ وجود یہاں ہے، میں معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، مگر ظہور قدرت نہیں کروں گا، قدرت مغفرت کا ظہور یہاں نہیں کروں گا۔ جاؤ میرے اللہ والے جہاں ہیں پیارے، میرے پیاروں کے پاس جاؤ، وہاں ہم تمہارا پیار لیں گے، وہاں تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ والے، ان کے تذکروں سے رحمت ہوتی ہے۔ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو اولیاء اللہ کا، وہاں رحمت برستی ہے۔ فضلاً عند وجودہم، کہ جائے کہ جہاں خود ولی اللہ ہوں، جن کے تذکروں سے رحمت برستی ہے، ان کے وجود سے کتنی رحمت ہوگی، کیونکہ وہاں مذکور موجود ہے، وہاں ذکر ہے خالی۔ کہیں اولیاء اللہ کا ذکر ہے مگر وجود نہیں ہے، اور جہاں اولیاء اللہ کا وجود ہو پھر وہاں کتنی رحمت ہوگی۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جن کے ذکر سے اور نام لینے سے دلوں کو چین اور اطمینان ملتا ہے، تو پھر ان کا مسمہ کیسا ہو۔ جن کے نام سے ہمیں ذکر اطمینان قلب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ان کا مسمہ کیسا ہوگا جب اپنے قلب میں مولا کو پا جاؤ گے، اس کے اطمینان کے عالم کا کیا عالم ہوگا۔ تو وجعلنا لہ نورا، یہ میرے شیخ کی تقریر ہے، میں کچھ چٹنی اور حاشیہ کے۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اللہ کا نور مسجدوں کے لیے خاص نہیں ہے کہ آپ الفسٹن اسٹریٹ اور کلفٹن پر جا کر اپنے نفس کی ٹن ٹن کرنے لگے، ہر جگہ صاحب تقوی رہو، تب سمجھو کہ اس کو نور یمشی بہ فی الناس حاصل ہے۔ یمشی بہی ہے وہ، ورنہ یمشی ہے بہی نہیں ہے۔ بازاروں میں گیا، بھول گیا اللہ میاں کو، یہ فراموش خداوند تعالیٰ ہے، فراموش منزل ہے، منزل فراموش ہے کہ حسینوں کو، مٹی کے کھلونوں کو اور ان کے ڈسٹمبروں کو دیکھ کر پاگل الو بین الاقوامی الو کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ان کو خدا یاد نہیں آتا، اس ظالم کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں خانقاہوں میں اور اولیاء اللہ کی جوتیاں بھی اٹھاتا ہوں۔ سوچیے آپ، یہ منزل فراموش منزل اور خداوند تعالیٰ کا فراموش۔ اس وقت بھی سوچو کہ ہم جن کو دیکھتے ہیں حسینوں کو، تو ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہم جن کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مولا کو چھوڑ کر جو لیلاؤں کے چکر میں ہیں، ان کی بے سکونی، پریشانی، دل کی گھٹن نہ خمیر مرواری سے جا سکتی ہے، نہ خمیر ابریشم سے، نہ رقب مشک سے۔ سوکھی روٹی اور چٹنی کھاؤ، تقوی سے رہو، مولا کی برکت سے سارے عالم کا انگور آپ کے دل میں آئے گا، سارے عالم کی لیلاؤں کا نمک دل میں آئے گا، سارے عالم کا حسن اللہ تعالیٰ گھول دے گا دل میں، کیونکہ خالق حسن کائنات ہے، خالق حسن حوران جنت ہے۔ وہ جب دل میں آئے گا تو جنت کی حوروں کا بھی نمک اور حسن دل میں گھول دے گا۔ شربت روح افزا نہیں ہے، یہ شربت روح افزا نہیں ہے خالی، بلکہ شربت ایمان افزا ہے۔ شربت روح افزا سے موتنا پڑے گا، 4-5 گلاس پی کے دیکھ لو، پھر لیٹرین میں جا کر پیشاب لگے گا۔ اور شربت ایمان افزا سے قلب میں اور سینے میں نور کا دریا بہے گا۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ وفاداری ایک بین الاقوامی محبوب چیز ہے۔ کوئی انسان ہو کر، مخلوق ہو کر بے وفاؤں کو دوست نہیں بناتا، تو اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر کے، بے وفائی کر کے تم کیسے اللہ کے دوستوں میں رجسٹرڈ ہو سکتے ہو؟ غیرت کی بھی خلاف ہے، شرم و حیا کی بھی خلاف ہے اللہ کے ساتھ بے وفائی، کہ رہتے ہو ان کی زمین پر، آسمان کے نیچے شامیانے میں رہتے ہو، کہ غذا اور حیات جسمانی کے لیے تم پانی پیتے ہو اللہ کا، روٹی کھاتے ہو اللہ کی،
کس منہ سے نافرمانی کرتے ہو؟ ذرا سوچو تو کہیں، سور اور کتے تو مکلف نہیں ہیں، تمہیں تو مکلف بنایا گیا۔ اب دوسرا مضمون آ رہا ہے۔ آج میں متفرقات، بھائی دیکھو ایک ڈش آئی، ایک ڈش فش کی آئی، فش کی، کسی نے کہا واٹ از دس، آپ نے کہا دس از اے فش۔ سنو انگریزی اس ملا کی، واٹ از دس، دس از اے فش۔ اور اس کے بعد پھر کباب آیا، پھر پایا اور نہاری آئی، آخر میں ایک مرنڈا کی بوتل بھی آئی۔ ڈش متفرق ہیں۔ آج میں متفرق ڈش پیش کروں گا۔ ایک ڈش پیش کر دیا کہ اللہ کا نور دل میں مسجد کے لیے خاص نہیں ہوتا، یمشی بھی فی الناس، سارے عالم میں وہ نور قائم رہے گا، مارکیٹوں میں بھی، ہوائی جہازوں میں بھی، حسینوں کے جھرمٹ میں بھی، اسکولوں کے نمکین لڑکوں کے درمیان میں بھی، جہاں جاؤ گے اللہ کا نور اور تقویٰ ساتھ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو پردہ دیا ہے۔ یہ پردہ، میرے شیخ نے فرمایا کہ آنکھوں کو اللہ نے پردہ دیا ہے تاکہ آنکھ پر کوئی مصیبت آئے، آندھی چلے، تنکا اڑ کے آئے، ذرہ آئے، پتھر آئے، آنکھ بند کر لو، لیکن ایمان کو نقصان والے جب پتھر آئے تو اور مضبوطی سے بند کر لو۔ اور پردہ گرانے کے لیے جانا پڑتا ہے کھڑکی تک، یا کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے اگر وہ کرنٹ اور بجلی سے تعلق رکھتا ہے، کچھ تو حرکت کرنی پڑی۔ آپ کو آنکھوں کو اللہ پاک نے اپنے کرم سے وہ پردے دیے ہیں کہ اپنی انگلی سے بھی بے نیاز ہیں، ہماری انگلی سے ہمارے پردے بے نیاز ہیں۔ خود آنکھوں کو اختیار دے دیا، جب چاہو کھول لو اور جب چاہو آنکھ بند کر لو۔ وہ آ گئے جب سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ مگر یہ بینا ہونا اور نابینا ہونا، اس ادائے بندگی پر اللہ کا وہ پیار آتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کر لے کہ شاباش تم نے کہنا مانا، اپنے دل کی بات نہیں مانی۔ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ ماں کے کہنے سے بچہ پرہیز کر رہا ہے، مٹھائی نہیں کھا رہا ہے، کباب نہیں کھا رہا ہے، رونے لگا، مگر غم تو ہوا نا، غم سے رونے لگا۔ اور یہ بھی کہا کہ اماں آپ کے خلاف نہیں ہم کریں گے، مگر کیا کریں، آنسو نکل آئے۔ اس ظالم کباب کی رغبت اور شدت رغبت نے مجھے اشک بار ہونے پر بے قرار کر دیا، بے اختیار ہو گیا میں۔ تو ماں اپنے اختیار سے گود میں لے کر اسے شاباشی دے گی، شاباش، پھر کہے گی عش شابش۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو کہ دل کو عش شابش فرماتے ہیں اور دل کو آغوش رحمت میں لے کر اس دل کو اپنے لب قدیم سے پیار لیتے ہیں، جو دل ہی جانتا ہے۔ اللہ والوں کے زخم حسرت اور اللہ والوں کے مجاہدات پر قلب مجاہد کے اور قلب مجاہدین اور عاشقین اور باوفا بندوں کے قلب پر تجلیات وافرہ متواترہ مسلسلہ بازغہ عطا ہوتا ہے، جس سے ان کی حیات ایسی زوردار ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو بیٹھتے ہیں ان کو بھی حیات مل جاتی ہے۔ خود تو زندہ ہوتے ہیں اور بے شمار حیات برستی ہے، مگر اس قدر ان کی نسبت تعلق مع اللہ قوی ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی ولی اللہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ ولی اللہ ہے جو ولی ساز بھی ہے۔ اب دوسرا ڈش آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تمہیں کسی بات کی طرف بلائے، کسی حکم کی طرف بلائے، کوئی قانون شریعت تم کو بتائیں اللہ اور رسول، تو اس سے مصیبت مت سمجھو، فوراً استجیبوا قبول کر لو۔ کیوں؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کیوں؟ لما یحییکم اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ تعالیٰ تم کو، ترجمہ حکیم امت کا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بلا رہے ہیں، اللہ اور رسول کس طرف؟
لما یحییکم تم کو حیات احسانی دینے کے لیے، حیات بخش تم کو اصلی زندگی، حیات اولیاء دینے کے لیے، حیات عاشقہ دینے کے لیے، حیات دوستاں دینے کے لیے۔ لما یحییکم معلوم ہوا کہ اللہ پر مرنا یہ موت نہیں ہے، حیات ملتی ہے۔ یہی دلیل ہے آیت کی۔ لما یحییکم خواہشات نفسانیہ، بری خواہشوں کا تو خون ہوا، آپ نے قتل کر دیا بری خواہش کو، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، لما یحییکم آرزو پوری نہیں ہوئی مگر تمہاری آرزو موت لاتی، میری اطاعت اور فرما برداری تمہیں حیات بخش ہے۔ لما یحییکم، تو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری سے آپ کو حیات ملے گی، اور نفس دشمن کی بات ماننے سے تمہیں موت ملے گی۔ اور ایسے مسائل آئیں گے کہ موت بھی نکل جائے گا۔ لوگ انہوں نے خودکشی کر لی تحمل نہ کرنے سے، رات دن بے چینی، پریشانی، بیداری، ولیم 5 سے بھی نیند نہیں آتی کسی کی وائف کو دیکھنے کے بعد، ولیم 10 سے بھی کام نہیں چلتا، آخر میں گدو بندر پاگل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری بات مانو، شریعت پر چلو، تو لما یحییکم تمہیں حیات ملے گی۔ تو حیات بخش چیز کی طرف آنا چاہیے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہماری حیات، نافرمانی میں موت ہے۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ دو ڈش ہو گئے، 2 ڈش، اب تیسرے ڈش کا انتظار کیجیے، اور انتظار کا زمانہ چند سیکنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان میں آیت نازل فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور اللہ کا لکھا کون توڑے گا؟ ہے کوئی لیلا ویلا؟ نہ لیلا توڑے گا نہ میلا توڑے گا۔ عید ہی عید رہے گی، مقام عید سے بعید رہے گا۔ عید ہی عید رہے گی تقوی کی برکت سے، حلاوت ایمانی۔ کیا عید کے دن حلوہ نہیں کھاتے آپ؟ تو جب ہر وقت نظر بچا کر حلوہ ایمانی کھاؤ گے تو ہر وقت عید ہے اہل تقوی کے لیے، ہر وقت عید ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس عید کی برکت سے وہ مقام عید سے بعید ہے، مقام عید سے بعید ہے، اور محفوظ ہے ہر ایک وعید سے۔ یہ مسرت کا نوید ہے، نوید خان بھی بیٹھا ہوا ہے، خوشیوں کا نوید ہے۔ نظر بچاؤ، نظر ناپاک ہوگی، دل پلید ہوگا، مقام لید پیشاب خانوں کے مقام پر نظر آؤ گے، اپنی گول ٹوپیوں کے ساتھ رسوائی کا خطرہ ہے، اور اللہ سے دوری کا عذاب الگ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جائے۔ اب یہاں حکیم الامت نے ایک بات فرمائی، بروح منہ، روح کے معنی کیا ہے؟ یہاں ہم نے صحابہ کے دل میں ایمان لکھ دیا، کتابت میری ہے وہ، یہ دنیاوی کاتبوں کی کتابت نہیں ہے کہ آپ کوئی تھنر ونر لگا کے مٹا دو، اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی تھنر، کوئی اسپرٹ، کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ 70 شہید ہو گئے ایک ہی دن میں، مٹایا کیوں نہیں؟ کتب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے ایمان کو اللہ نے لکھا ہے ان کے دلوں میں، برکت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم۔ مگر فرمایا بروح منہ، اللہ نے اپنے روح سے لکھا ہے۔ یہ ایمان کی کتابت جو ہوئی ہے اللہ کے فیضان سے ہے۔ روح کے معنی یہاں ترجمہ کیا حکیم الامت نے کہ فیضان خداوند تعالی
اللہ کی بخشش و دین اور اللہ کے فیض رحمت سے ان کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا۔ تو حکیم امت نے فرمایا کہ لفظ روح کیوں نازل فرمایا، بے فیض منہ یا بے فیضان منہ کیوں نہیں نازل فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے فیضان سے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا؟ لفظ فیضان کیوں نازل نہیں فرمایا، لفظ روح کیوں نازل فرمایا؟ پھر جواب دیا حکیم امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہ روح کا لفظ اس لیے نازل فرمایا کہ جب میں اپنے فیض رحمت سے کسی کے دل میں ایمان کو ثبت اور کتابت کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، تو اس کی روح میں، اس کی جان میں ایک جان آ جاتی ہے، اپنی جان میں وہ جانے جانا پاتا ہے۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ بس 3 ڈش ہو گئی نا، اب اس کو ہضم کرو، اگلے جمعہ کو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو حیات ایمانی بھی دے، ایمانی تو دے دیا، حیات احسانی بھی دے دے۔ اے خدا ہم سب کو حیات دوستاں دے دے، حیات عاشقاں دے دے، حیات باوفا دے دے، حیات اتقیاء دے دے، حیات باصفا دے دے، حیات اولیاء دے دے۔ آہ میری سن لے میرے مولا، میرے لیے بھی، میرے احباب کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازش فرما اور اپنے عاشقوں کی حیات اور باوفا حیات دے۔ بہت بے وفائی کرتے کرتے ہم لوگ تھک گئے، خدا تعالیٰ اب ایک ذرہ بھی بے وفائی سے پناہ چاہتا ہوں، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ بے وفائی کے کیا معنی ہیں؟ کہ مالک کو کے ناراضگی کے راستوں سے حرام لذت کشید کرنا، یہی بندہ بے وفا ہے۔ اللہ کی روٹی کھا کر، اللہ کی بوٹی کھا کر، گوشت روٹی کھا کر لنگوٹی کی حفاظت نہیں کرتا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ جس نے آنکھ نہیں بچایا اس کی شرمگاہ نہیں بچ سکتی۔ آج نہ صحیح بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن قربانی ہو جائے گی۔ جس نے آنکھ نہیں بچایا کسی نہ کسی حسین کے چکر میں آ سکتا ہے، ہر وقت اس کی زندگی اور آبرو خطرے میں۔ بس میری بات سن لو، یہی ایک بات جو 100 بات کی ایک بات ہے کہ اللہ والے بناؤ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، واللہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ملنے کے بعد، نور تقوی آنے کے بعد، آپ کو اپنی حیات میں وہ نشہ محسوس ہوگا جو سارے عالم کے مجنوں اور سارے عالم کی لیلائیں کیا جانے۔ جا کے قبروں میں کھود کر دیکھو، قبر میں خاک جھانی، قبر میں خاک چھانی، مگر کیا ملی؟ نہ تو مجنوں ملا، نہ تو لیلا ملی۔ ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کو، اللہ تعالیٰ سب خواتین کے شوہروں کو اپنی اپنی بیویوں پر رحم دل، مہربان، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو اللہ عافیت دارین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اگر تھوڑا سا بھی خوش ہو جائے تو ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اس لیے ہر نیک عمل سے خوش رکھو، کسی گناہ سے ناخوش نہ کرو۔ یہ مت پوچھو کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، کیونکہ چھوٹا اور بڑا پوچھنے والا گویا چاہتا ہے کہ میں اللہ کو زیادہ ناراض نہ کروں، چھوٹے گناہ سے تھوڑا سا ناراض کر دوں تو کوئی حرج نہیں۔ جب ان کی تھوڑی سی خوشی سارے عالم کی خوشیوں سے افضل ہے تو تھوڑا سا ناراض ہونا بھی ساری دنیا کے غموں سے خطرناک ہے۔ مومن کی شان یہی ہے۔
کہ اللہ کے غضب کو مت خریدو، خاص کر جن گناہوں پر لعنت آئی، بد نظری پر لعنت کی بد دعا ہے، اور بھی قوم لوط پر بھی لعنت کا حکم آیا ہے، لعن اللہ لعنت فرمائے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرتا ہے۔ تو نظر کی حفاظت کرو تو کسی لعنتی فعل کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ نظر ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے، نظر پاک ہوئی تو دل پاک رہے گا، اور دل میں مولا رہے گا تو کیسے جاؤ گے گٹر لائنوں میں؟ اور کسی جس سے مناسبت ہو کسی پیر و مرشد کے پاس بھی رہو، اور اللہ کے اولیاء کی پیمند لو، لنگڑے آم کی قلم کھاؤ، فلم سے بچ جاؤ گے۔ جب لنگڑے آم کی قلم ملے گی تو اللہ والوں کی جب قلم ملے گی تو فلم سے بچ جاؤ گے، اور چلم بھی نہیں پیو گے، علم ہی علم رہے گا۔ چلو رکھو بس۔ پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم، زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، جوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جوار محمد میں رہتے ہیں ہم، جوار محمد میں۔ کرم ہے یہ مالک کا اے دوستو، کرم ہے یہ مالک کا اے دوستو، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم، زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم، مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم، مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، مدینے کی نسبت ہے
قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم۔ مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہم، خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم۔ مدینے میں ہر سال حاضری، مدینے میں ہر سال حاضری، خدا سے فریاد کرتے ہیں ہم، خدا سے فریاد کرتے ہیں ہم۔ بس ایسا کنانے مدینہ مجھے، بس ایسا کنانے مدینہ مجھے، نہ بھولو گزارش یہ کرتے ہم، نہ بھولو گزارش یہ کرتے ہم۔ اے اختر میرے قلب و جان وہاں، اے اختر میرے قلب و جان وہاں، مدینے سے گو دور رہتے ہم، مدینے سے گو دور رہتے ہم۔ مدینے کی نسبت قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم، زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر